जी अज़ीज़ दोस्तों साथियों, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ सलीम करामत यूट्यूब ऑफिशियल चैनल से। सलीम करामत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आपसे मुखातब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सास बहू का झगड़ा, क्योंकि ये मुश्किल जो है ये कमोबेश हमारे हर ख़ानदान में पाई जाती है। किसी जगह पर थोड़ी, किसी जगह पर ज़्यादा, और बाज़ औक़ात तो ये इतनी तेज़ी के साथ बढ़ जाती है कि ख़ानदान बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बहुत सी कबाहतें पैदा हो जाती हैं। जबकि नसीहत में हम मोहब्बत का और मिलजुल कर रहने का दरस देते हैं। आज इससे पेशतर कि आप इस वीडियो को देखें, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि बहुएं और सासें, सास और बहू, ये कलाम मुक़द्दस की एक किताब है रूत की किताब का ज़रूर मताला करें। सिर्फ़ 4 बाब हैं, आप एक ही सिटिंग में उनको पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। आज पहले हम देखेंगे कि जो सास का रवैया है उस पर बात करेंगे। अगले सेशन में पार्ट 2 में जो बहू का रवैया है वो क्या होना चाहिए। तो होता मेरे अजीज़ों अक्सर ये है कि बड़ी खुशी के साथ हम एक लड़की को ब्याह कर अपने घर लाते हैं, बड़ी खुशी करते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात हम अपनी हैसियत से ज़्यादा अखराजात करते हैं, खुशी मनाते हैं कि हम अपने बेटे के लिए बहू लाए हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि एक और बेटी को अपने घर में लाए हैं। और पहले दिनों में तो बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी बातों पर ऐसी नुक्ताचीनी बढ़ती है कि लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, हत्ता कि कभी कभी वो लड़ाइयाँ इस हद तक बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे को ज़ख्मी तक कर देते हैं, या ख़ानदान बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो जाता है। और वो बेटा जो कल तक माँ की नज़रों का, माँ के लिए एक बड़ा ही मुखलिस था, प्यारा था, वो बेचारा बीच में पिसना शुरू हो जाता है। अगर वो माँ की बात मानता है तो बीवी नाराज़, अगर बीवी की मानता है तो माँ नाराज़। हालांकि होना ये चाहिए कि एक ऐसे तरीके से, घरेलू तरीके से, जिस तरह हम अपनी बेटियों को घर में इज़्ज़त देते हैं और किसी वजह से अगर उनको डांटा भी जाता है तो वो सुन लेती हैं या बड़े तरीके से समझाती है, उसी तरीक़ाकार को बहुओं के साथ भी रखा जाए, ताकि बहू वो उस बात को सुने और समझे और उस नए आने वाले घर का जो तरीक़ा है वो सीखे। और सास को चाहिए कि 2 चीज़ों का ख्याल रखे कि एक तो शायद वो जबर या वो बात जो उसकी अपनी सास की वजह से हुई थी उसको ना दोहराए, या फिर वो हुकूमत चलाने वाले अंदाज से बात ना करे। वो इस चीज़ का ख्याल रखे कि उस बच्ची की, उस बेटी की, उस बहू की भी कुछ ज़रूरतें हैं। जब हम उसे ब्याह कर लाए हैं तो ज़रूरत है कि जिस खुशी से हम ब्याह कर लाए हैं वो बेटा उसका हक़ अदा करे। सास जो है वो माँ बनकर उसको सिखाए। अगर उसे खाने पकाने या किसी और चीज़ का तरीक़ाकार नहीं तो वो भी उसे सिखाए। और
خوش اسلوبی سے، یہ اس طرح سے نہیں کہ لے تو کچھ سیکھ کے نہیں آئی، یا تجھے پہننے کا طریقہ نہیں، تجھے بیٹھنے کا طریقہ نہیں، تجھے کسی کی خدمت کرنے کا پتہ نہیں، تجھے سلام دعا کا پتہ نہیں۔ ایسی باتیں جو ہیں ان کو ضروری ہے کہ آپ شادی سے پہلے دیکھ لو، تاکہ اس طرح کی بات نہ ہو۔ جب آپ اس بچی کو بیاہ کر لے آئے ہیں تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس کو کسی چیز کے سیکھنے کی ضرورت ہے تو ایسے ہی سکھائیں جیسے آپ اپنی بیٹی کو سکھاتے ہیں، تاکہ وہ بھی ساس کی عزت اسی طرح کرے جس طرح ماں کی کرنی چاہیے۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، وہ بیٹے کو بیچ میں بٹوارا بنا لیتی ہیں، بیٹے کو کہتی ہے کہ وہ آپ میری بات نہیں سنتے، آپ بیوی کی بات سنتے ہو، آخر بیوی کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق اسے ملنا چاہیے۔ اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ وہ جو ماں کا حق ہے وہ بھی دے، بزرگوں کی عزت کرے۔ ساس اصل میں جو اس کی ایٹمالوجی ہے وہی کچھ ایسے ہے کہ حاکم بن کر، وہ اس کے لفظی مطلب کی طرف میں جا رہا ہوں، اس کی بات کر رہا ہوں، تو وہ اسی طریقے سے کوشش کرتی ہیں کہ وہ ان کو، اپنے بیٹے کو، بہو کو، سب کو کنٹرول کرے۔ حالانکہ ایک نیا خاندان وجود میں آ گیا ہے تو ان کی جو ضرورتیں ہیں، ان کی جو آزادی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور عزت کے ساتھ وہ خاندان جو ہے وہ آگے بڑھے۔ آخر کار وہ آپ کے گھر کی فرد ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی ہے، اس کے ماں باپ نے آپ کے بیٹے کے ساتھ اسے اس لیے بیایا ہے کہ وہ دوسرے گھر میں جا کر عزت کی زندگی بھی گزارے، اور آپ کے خاندان کی جو دنیاوی پروڈکشن ہے اس میں بھی اس کا حصہ ہو، اور آپ کے خاندان آگے بڑھتے اور ترقی کرتے رہے۔ اس لیے آج میں ان اپنی بزرگ بہنوں سے، ماؤں سے، جتنی بھی بزرگ ہیں جو ساس ہیں، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے وہ رویہ رکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو نہ ڈانٹیں، ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، ان کو کہیں یہ آپ کا گھر ہے، اس کا خیال آپ نے رکھنا ہے۔ بلکہ اگر وہ ساس بزرگ ہے تو اس کے لیے تو اور بھی اچھا ہے کہ رام سے سمجھا کر پیار کے ساتھ وہ خدمت کریں اور وہ بیٹھ کر کھائیں پئیں۔ بہت ساری ایسی بزرگ ساسیں یا مائیں اس طرح کا رویہ بچوں کے ساتھ رکھتی ہیں، ان بہوؤں کے ساتھ، کہ وہ اس قدر تنگ آ جاتی ہیں، یا اس قدر ان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ پھر علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہیں۔ اور ویسے علیحدہ ہونا کوئی ایسی بری بات نہیں، خاندان اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں، یہ بھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور شروع میں اگر ہم پیدائش کی کتاب میں ہی پڑھیں تو جب اس کے بارے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو مرد کا بیوی پر اور بیوی کا مرد پر پورا حق ہوتا ہے، اور وہ ایک خاندان ہوتا ہے، اور ضروری ہے کہ وہ کلام مقدس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو آج اس درخواست کے ساتھ، عرض کے ساتھ، اپنی ان بزرگوں سے جو ساس کا رول ادا کرتی ہیں، خدا را کلام مقدس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اپنی بہو کی عزت ایسے کریں جیسے بیٹی کی جاتی ہے، اور اپنے ہی لخت جگر اپنے بیٹے پر بھی ظلم نہ کریں، کیونکہ اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کا خیال بھی رکھے۔ بلکہ یہاں پر میں ان لڑکوں سے یا ان آدمیوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں کہ ماں کا حق ماں کو اور بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے سیکھنے کا، فائدے کا سبب ٹھہرے گی،
اور اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ بانٹیں تاکہ ہمارے خاندانوں میں بہتری آ سکے اور بہتری آئے۔ اور ایک اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اپنے گھر میں گھریلو یا خاندانی دعا کا انتظام ضرور کریں، جہاں پر سارے بچے ایک وقت شام کو بیٹھ کر مل کر دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس دعا سے بھی آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ شکریہ۔